السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس صحیح ترمذی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی المستحاضہ، یہ باب ہے مستحاضہ کے بیان میں۔ عورت کے مخصوص مقام سے 3 طریقے کا خون نکلتا ہے: حیض جو بالعموم ہر مہینے میں، نفاس جو پیدائش کے وقت، پیدائش کے بعد، استحاضہ جو بیماری کا خون ہوتا ہے۔ اور کبھی استحاضہ کا لفظ حیض پر بھی بول دیا جاتا ہے، وہ بالعکس۔ مستحاضہ اسم مفعول۔ حدثنا حناد حدثنا وكيع وعبدة وابو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش، فاطمہ جو ابو حبیش کی بیٹی ہیں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں۔ عرض کیا: یا رسول اللہ، انی امرأۃ استحاض، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ برابر مجھے خون آتا ہے، استحاضہ کی شکایت۔ فلا اطہر، میں پاک ہوتی ہی نہیں ہوں۔ افاد الصلاۃ، تو کیا اب نماز کو میں برابر چھوڑ دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا: لا، نہیں، نماز نہ چھوڑ۔ انما ذالک عرق، اے دم و عرق، وہ رگ کا خون ہے، بیماری کا خون ہے، رحم کا خون نہیں ہے۔ وہ رحم کا جو خون ہوتا ہے وہ حیض ہوتا ہے۔ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَالْحِيضَةِ، دونوں قرأتیں ہیں، ہا کے فتح کے ساتھ کسرے کے ساتھ، یہ حیض نہیں ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، جب حیض متوجہ ہو، فَدَعِ الصَّلَاةَ، وَدَعَ يَدَعُ، دع چھوڑ دے، تو نماز چھوڑ دو، روزے چھوڑ دو۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، جب حیض ختم ہو جائے تو اپنے سے خون کو دھو، یعنی غسل کرو اور نماز پڑھو۔ اور ابو معاویہ کی حدیث میں یہ بھی ہے، کہا: وَتَوَضَّئِ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ لَكَ الْوَقْتُ، ہر نماز کے لیے تو وضو بنا، یعنی ہر نماز کے وقت کے لیے۔ لام برائے توقیت، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، یہاں تک کہ دوسرا وقت آ جائے تو پھر تازہ وضو کر۔ اور اس وضو کی بقا رہے گی پورے وقت میں، تو تلاوت ہے، قضاء عمری ہے، نوافل ہے، سنت ہے، سب پڑھو۔ جیسے سلس البول، استطلاق بطن والے کا حکم ہے۔ اس باب میں حضرت ام سلمہ کی بھی روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ یہی قول غیر واحد، یعنی بہت سے اہل علم صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، یہی قول سفیان ثوری، مالک ابن مبارک، شافعی کا ہے کہ مستحاضہ جب اس کے حیض کے ایام، ایام اقرائہ، حیض کے ایام
دیکھیے یہاں اقرا کا لفظ حیض کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں، حنفیہ کا یہ موقف ہے۔ تجاوز کر جائے تو غسل کرے، اور پھر بھی خون آ رہا ہے تو اب غسل کی ضرورت نہیں، وہ ایک غسل کافی ہے، ہر نماز کے وقت کے لیے وضو بنائے۔ باب ما جاء ان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، یہ باب اس سلسلے میں کہ مستحاضہ سلس بول کا والے کا جو حکم ہے وہی مستحاضہ کا حکم ہے، کہ وہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو بنائے گی۔ حدثنا قتيبة حدثنا الشريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا مستحاضہ کے بارے میں کہ تدع الصلاة ایام اقرائها التي كانت تحیض فیہا، وہ نماز حیض کے دنوں میں چھوڑ دے گی، جس دنوں میں اسے حیض آتا وہ چھوڑ دے گی، پھر غسل کرے گی جب حیض کا دن ختم ہوگا۔ وتتوضأ عند كل صلاة، اور ہر نماز کے وقت، عند كل صلاة اے وقت كل صلاة، وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی اور روزہ رکھے گی۔ حدثنا علی بن حجر اخبرنا الشریک نحوه بمعنى، روایت بالمعنی۔ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث وہ ہے کہ حضرت شریک ابو الیقظان کی روایت میں وہ متفرد ہیں، اور میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا کہ عدی بن ثابت عن ابیہ عن جدہ، یعنی جد عدی، ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت امام بخاری نے ان کا نام نہیں جانا، نہیں ان کو معلوم۔ پھر میں نے حضرت بخاری کے سامنے یحییٰ بن معین کا قول ذکر کیا کہ ان کا نام دینار ہے، فلم یعبأ بہ، تو آپ نے اس کا کوئی اس پر توجہ نہیں دی۔ حضرت امام احمد اور اسحاق نے مستحاضہ کے بارے میں کہا ہے کہ اگر ہر نماز کے لیے غسل کرے تو یہ زیادہ احتیاطی حالت ہے، کہ ہو سکتا ہے حیض ہو سکتا ہے حیض ہو، اور اگر ہر نماز کے لیے وضو بنائے تو بھی اجزاء کافی ہے، اور اگر دو نمازوں کو وہ جمع کرے ایک غسل سے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ تینوں صورتیں ذکر کرتی ہیں۔ یہ باب ہے مستحاضہ کے بارے میں کہ وہ دو نمازوں کو ایک غسل سے جمع کرے گی، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور ایک نماز کو مؤخر کرے گی اور ایک نماز کو مقدم، اور دونوں میں ایک غسل، اور فجر کے لیے الگ ایک غسل۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر العقدی حدثنا زہیر بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقیل عن ابراہیم بن محمد بن طلحہ عن عمه عمران بن طلحہ عن امه حمنہ ابنت جحش۔ وہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے بہت حیض آتا ہے، یعنی بہت استحاضہ، خون بہت، کنت حیضۃ کثیرۃ شدیدہ، بہت زیادہ، تو میں بارگاہ نبوت میں فتویٰ دریافت کرنے کے لیے آئی، اور میں نے نبی پاک کو خبر دیا، تو میں نے پایا حضور میری بہن زینب بنت جہش کے حجرے میں جلوہ افروز تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدہ، مجھے بہت زیادہ استحاضہ ہوتا ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ قد منعت الصیام والصلاۃ، اور اس خون نے مجھے روزہ نماز کو روک دیا ہے، یعنی ان کے اپنے خیال میں، ورنہ استحاضہ
تو معنی صوم و صلات نہیں ہے کہ اپنے خیال میں۔ تو نبی پاک نے فرمایا میں تمہارے لیے بیان کرتا انعطو لکل کرسف، میں تمہارے لیے بیان کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ تم روئی رکھ لیا کرو، کرسف، فإنہ یذہب الدم، اس سے خون رک جائے گا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ اس سے بھی زیادہ خون آتا ہے، روئی سے نہیں کام چلے گا۔ فرمایا فتلجمی، تو کپڑے کی لگام لگا لے، یعنی روئی رکھ کر کے کپڑا باندھ لے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ ہے؟ فرمایا فتخذ ثوبا، تو اس لگام، اس لنگوٹیا کے اندر کپڑے رکھ لے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ ہے؟ انما اثج الثجا، بالکل خوب خوب بہتا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں تم کو دو باتوں کا حکم دیتا ہوں، ایہما صنعتی اجزاء عنکی، جو بھی تو کرے گی تیرے لیے کفایت کرے گی۔ اگر تجھ کو قوت ہے اس پر، تجھ کو خوب معلوم ہے، انت اعلم۔ فرمایا یہ حیض نہیں ہے، انما ہی رکض من الشیطان، یہ شیطان کا کچوکا ہے۔ تو صرف حیض جو تیرا ہے فتحیضی، تیرا حیض جو ہے 6 دن یا 7 دن ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جیسی عادت تیری تھی۔ پھر تو غسل کر لے، اور جب تو سمجھ جائے کہ تو پاک ہو گئی ہے، وستنقاتی، اور خوب صاف ستھری ہو گئی ہے، تو 24 دن یا 23 دن، اگر 7 دن کی عادت ہے تو 23 دن، 6 دن کی عادت ہے تو 24 دن رات تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، نماز پڑھے، کوئی اس میں وجہ، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ ایسی ہی کرے جب بھی تجھے حیض آئے، جس طریقے سے عورتوں کو حیض آتا ہے تو ایسے ہی، اور جیسے ہی وہ پاک ہوتی ہیں لمیقات حیضہن، حیض کے وقت میں اور طہر کے وقت میں جیسی پاک ہوتی ہے وہی ان کے پاک ہوئے گا۔ تو ایک تو یہ ہوا معاملہ کہ ایک مرتبہ غسل ہے، اور اگر تجھ کو قوت ہے اس بات پر کہ ظہر کو تھوڑا مؤخر کر دے اور عصر تھوڑا جلدی پڑھ لے تو عجل العصر، پھر ایک غسل کر کے دونوں نماز پڑھ لے جب تو پاک ہو جائے، اور نماز تو پڑھے ظہر و عصر دونوں جمع کر کے۔ یہ جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ پھر تو مغرب کو مؤخر کرے اور عشاء کو تھوڑا جلدی کر دے، پھر ایک غسل کرے اور دونوں نمازوں کو سوری طور پر جمع کر لے، ففعلی، تو ایسا کر، اور ایک غسل تو فجر کے لیے کرے اور تو نماز فجر پڑھے، ایسی تو کرے اور روزہ بھی رکھے اگر تجھ کو اس پہ قوت ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اعجب الامرین الیہ، دونوں طریقوں میں سے یہ طریقہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کر کے ایک غسل کرے، اور ایک طریقہ ہے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے، یہ بھی ہے لیکن اس میں مشقت زیادہ ہے نہایت۔ ترمذی فرماتے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس کی روایت عبید اللہ بن عمرو رقی اور ابن جریج نے، حضرت شریک نے عبداللہ بن محمد بن عقیل عن ابراہیم بن محمد بن طلحہ عن امہ عمران عن امہ حمنہ، مگر اس میں یہ ہے کہ ابن جریج کہتے ہیں کہ عمر بن طلحہ، صحیح ہے عمران بن طلحہ۔ ترمذی فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ ایسے ہی امام احمد بن حنبل نے کہا کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قال احمد و اسحاق فی المستحاضہ، امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ نے مستحاضہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ اپنے حیض کو سمجھتی ہے، تمیز کر لیتی ہے، بے اقبال الدم و ادبارہ، کہ کب خون شروع ہوا اور کب ختم ہوا،
تو خون کا آنا مثلاً ہوا کہ وہ اس وقت کالا تھا، اور جب خون پیچھے گیا تو رنگ چینج ہو گیا، ایسے سمجھا کہ وہ زرد ہو گیا۔ تو اب اس میں حکم ہوگا حضرت فاطمہ بن ابی حبیش کے روایت پر جو پہلی حدیث گزری ہے کہ وہ پہچان جب جا رہی ہے تو اذا اقبلت الحیضہ فدعی الصلاۃ، تمیز کر لے رہی۔ اور اگر مستحاضہ ایسا ہے کہ اس کے ایام معروفہ ہے، عادت ہے، قبل ان تستحاضہ، استحاضہ سے پہلے اس کے لیے عادت معروفہ ہے، تو وہ نماز کو ان حیض کے دنوں میں چھوڑ دے گی، پھر غسل کرے گی، اور اس کے بعد اب استحاضے کا خون آ رہا ہے تو ہر نماز کے لیے وضو کرے اور نماز پڑھے۔ یہ ہوا۔ وَإِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ، اور اگر خون کانٹینیو آ رہا ہے، برابر آ رہا ہے، پے در پے آ رہا ہے، اور اس خاتون کے لیے کوئی عادت معروفہ بھی نہیں ہے اور اسے کوئی تمیز بھی نہیں ہے کہ حیض آیا کب اور کب ختم ہوا، خون آ رہا ہے کنٹینیو، تو اس کے لیے اب حکم ہوگا حمنہ بنت جحش کی حدیث کے مطابق کہ جو اقل مدت حیض ہے اور ایک اکثر مدت حیض، اکثر مدت حیض کو دیکھ کر کے، اور امام شافعی فرماتے ہیں مستحاضہ کو جب استمرار دم ہو تو شروع میں جب اس نے دیکھا فدامت علی ذالک، تو اب اسی پر خون آتا ہی جا رہا ہے، تو وہ نماز چھوڑ دے گی شروع سے لے کر کے 15 دن تک، کیونکہ 15 دن شوافے کے ہاں، مالکیہ کے ہاں اکثر مدت حیض ہے، اور جب 15 دن میں پھر پاک اب قرار دیا، اب استحاضے کا خون ہوگا، یا 15 دن میں پاک ہوئی یا اس سے پہلے، تو وہ ایام حیض ہے، اور جب اس نے خون کو 15 دن سے زیادہ دیکھا تو اب وہ تقضی صلاۃ 14 یومن، اب وہ 14 دن نماز پڑھے گی اور پھر نماز اس کے بعد چھوڑے گی، جو اقل مدت حیض ہے۔ وہ کیا ہے اقل مدت حیض؟ وہ 1 دن 1 رات ہے، اتنا چھوڑے گی، بقیہ پڑھے گی۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اختلاف ہے کہ اقل مدت حیض کیا ہے اور اکثر مدت حیض کیا ہے۔ تو یہ جو اوپر مسئلہ بتایا ہے تو حنفیہ کے مسلک کے خلاف بتایا، وہ اپنے مسلک کے حساب سے بتایا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اقل حیض یعنی مدت حیض کی کم سے کم مقدار 3 دن ہے، 3 رات، اور اکثر مدت حیض 10 دن ہے۔ یہی قول سفیان ثوری کا ہے اور اہل کوفہ یعنی حنفیہ کا ہے، اور اسی کو اختیار کیا عبداللہ ابن مبارک نے، اور اس کے خلاف بھی ان کی ایک روایت ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں اس میں حضرت عطا بن ابی رباح ہیں کہ اقل مدت حیض 1 دن 1 رات ہے، اس سے کم آیا ہے خون تو استحاضہ کہلائے گا۔ حنفیہ کے ہاں 3 دن 3 رات سے کم آیا تو استحاضہ کہلائے گا، 10 دن سے بڑھا تو استحاضہ کہلائے گا، ان کے ہاں 15 دن سے بڑھے گا تب استحاضہ کہے گا۔ اکثر مدت حیض وہ 15 دن ہے، اور یہی قول امام اوزاعی کا ہے، امام مالک و شافعی کا ہے، امام احمد بن حنبل کا ہے، اور یہی قول اسحاق بن راہویہ کا ہے، ابو عبیدہ کا ہے، ان فقہا کا بھی یہی قول ہے۔ تو استحاضہ اور حیض سے متعلق معاملات دیکھے جائیں، ایک تو اقل مدت حیض کیا ہے، اکثر مدت حیض کیا ہے، دوسرے پھر وہ اہل تمیز سے ہے کہ نہیں ہے، خون کو دیکھ کے پہچان جاتی ہے کہ حیض کا یا استحاضہ کا ہے، یا اس کے لیے عادت کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ساری صورتوں میں احکام الگ الگ رہیں گے۔
وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔